اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے، سب کچھ اس کے لیے تم نے اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ. لعلکم تشکرون. ابھی میں بات کرتے کرتے چھوڑ کے آئی ہوں، بات کرتے کرتے اس میں چیک کریں. میں نے ابھی 1 منٹ پہلے بات کی. اس نے زمین میں پہاڑوں کو میخیں گاڑ دی، زمین کو لے ڈھرک نہ جائیں. اس نے دریا جاری کری، قدرتی راستے بنائے، تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھی اور تاروں سے بھی لوگوں کو ہدایت دی. اب اللہ تعالیٰ سے 2 چیزوں کی ہمیشہ پناہ مانگے. کئی دفعہ انسان کے لیے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ان فیکٹرز میں سے یہ فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ گھر کے اندر درخت برکت والا ہوتا ہے. درخت بھی نہیں کاٹنے چاہیے اور یہ پہاڑ بھی نہیں اکھاڑنے چاہیے. زندگی میں اس بات کو یاد رکھیں، گھروں کی ڈائریکشن بدل لیں لیکن درخت کو نہ کاٹے کبھی. مدینہ اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشن، اللہ کے نبی نے کب بھی درخت کاٹنے نہ دیا. وجہ قیامت کا بگل بھی بج رہا ہونا تو درخت لگاؤ. ایک درخت کو بڑا کرنے میں نا اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی محنت لگتی ہے، اتنے سال لگتے ہیں. بہت پرانی چیز ہوتی ہے اور بڑی محنت سے وہاں تک پہنچا ہوتا ہے. جیسے انسان دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا، اس طرح درخت نہیں بنایا جا سکتا. یہ خاص نظام سے اتنا 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 پھر اتنا بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے درخت کاٹنا بہت بڑے کرائمز میں ہے. پھر کیا وہ جو پیدا کرتے ہیں، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، دونوں یکساں، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گننی سے حقیقت ایک بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے. حالانکہ تمہارے کھلے سے بھی واقف، چھپے سے وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہے، مردہ ہے نہ کہ زندہ. ان کو کچھ معلوم نہیں انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے. ہائی لائٹ کریں، الہکم الہ واحد، توحید کا لیسن. بس ایک ہی خدا ہے. جس کو یہ لیسن سمجھ آ جائے گا نا، اس کی زندگی سمجھ جائے گی. اس کے ساتھ میں نوٹس رکھیں گے، تمہارا خدا یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے بھی اور کھلے بھی. ہائی لائٹ کریں کہ یہ جو لات، عزا اور فلانا اور فلانا اور فلانا تھے ان کے، تو اتنے بت پرستی، اتنی کسی چیز کو دیکھ کے بھی خدا بنا لیتے تھے نا. تو آج کے دور کا بھی یہی ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ نہیں، اللہ کے ساتھ رجوع نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے پیر، بابے، فقیر، مزار، سڑکیں، گدے پہ بھی مزار بنا دے وہاں سے مانگ لیں گے. تو یہاں وہ کہتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہے. لا یحب اللہ مستقبرین. کیا ہے تکبر؟ اینی بڈی ایک حدیث سنائے تکبر کی. جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا. بولس نام وادی ہے اور جس کے اندر جہنمیوں کا گند پھینکا جائے گا اس میں متکبرین رہیں گے. نیچے گٹر ہے، اس کے اندر رہیں گے جہاں بھی جن کو جہنمی گند کریں گے، جہنمی کا گند ہوگا. جسٹ امیجن، اور اس کو سوچ کے دیکھیں، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے کسی بھی چیز کا، شکل کا، مال کا، پیسے کا، کپڑے کا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کہا میرا کپڑا اچھا ہے، جس نے کہا میرا جوتا اچھا ہے، میرا اچھا ہے. جو بڑے بڑے ڈیزائنرز پہ جاتی ہیں، اس طرح سے ڈیزائن کوئی اور نہ ہو، ایسا سٹچ کراتی ہیں، ایسا کرتی ہیں، ایسا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب میں انہیں ذلیل و رسوا کرو. جب کوئی ان سے پوچھتا تمہارا رب ان سے کیا چیز نہ، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقت تک فرسودہ کہانی ہے. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے، ساتھ ساتھ ان کا بھی، جنہیں یہ بنائے جہالت میں گمراہ کریں، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو جس پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس پہ چلا. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری جو اپنے سر لے رہے ہیں. ان سے پہلے بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھا چکے، ایسی مکاریاں کر چکے. تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی مات جڑ اکھاڑ پھینکی، اس کی چھتیں اوپر سے ان کے سر پر آ کریں. ایسے رخ سے ان پر عذاب ہے جس سے ان کے آنے کا گمان نہ تھا. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. ابھی تو دنیا میں عذاب آیا ہی آیا. جتنا سب سے بڑا وی آئی پی ہوٹل تھا دبئی کا، وہ ختم ہوا ہے. اور ہوا تو اٹیک برج خلیفہ پہ بھی تھا کہ دنیا کی سب سے مہنگی عمارت اور دنیا سے سب سے اونچی عمارت، وہ بھی اللہ نے بچ بچا تھوڑا سا ہو گیا، پتہ نہیں کیا، لیکن پاس سے ہی سارے مسائل گزرے ہیں نا. تو جب انسان متکبر ہو جائے گا، اور اللہ، آپ سورہ کہف میں جا کے پڑھیں گے کہ عمارتوں پہ فخر ہو جائے گا، گھر گھر جو بیٹی ہے ماں بھی حکمرانی کرے گی، کپڑے پہن کے بھی ننگی پھرنے والی عورتیں ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی مرد رن مرید ہو جائیں گے، کاروبار میں دھوکہ دہی ہوگی، اخلاص ختم ہونا شروع ہو جائے گا، نیتیں بد ہو جائیں گی، حاکم کی بات نہیں مانی جائے گی، اولو الامر لیڈر ویلیو لیس رہ جائے گا، اپنی ہوگی.
پھر وہ وقت ہوگا کہ تباہی اور بربادی ہوگی۔ نعمت چھن جانے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا لکھیں گے ادھر اپنے لیے نعمت کے ساتھ؟ کہ متکبر ہے کہ کیا ہے؟ دو لائنیں تو لکھ لیں، کبر اور تکبر کا تو لکھیں۔ سب سے زیادہ تو تکبر ہوتا ہے ینگر جنریشن۔ تین لوگ جن کی کوئی معافی نہیں، وہ کون ہے؟ ایک تو غریب ہو، اوپر سے متکبر ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بوڑھا زانی ہو کہ عمر بھی گزر گئی ہو پھر بھی زانی ہو، اور معافی نہیں ہے اس کی۔ پھر قیامت روز اللہ ذلیل و خوار، بتاؤ کہاں وہ شریک جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا، وہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ علم، قرآن کا علم جن کے پاس، دنیاوی علم نہیں۔ یہ سب سے زیادہ علم حاصل کرنے والے قریش کے لوگ تھے، موسٹ انٹیلیجنٹ جینیس، ابو لہب اور یہ سب اتنے ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے کہ ان کے ڈیلیگیٹس نے باہر جانا، منسٹرز ملنا، ٹریولنگ، ان کا یہ سارا ہائی لیول کے لوگ تھے۔ لیکن کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے؟ جب الکتاب نہیں تھی اور قرآن نہیں تھا، پھر انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے بندے کا نام۔ ان کا کافر کے اپنے نفس سے ظلم کرتے ہیں، جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگے ڈالنے لگے، ہم تو کوئی قصور نہیں کرتے تھے۔ اللہ، اب اہل علم کا بھی فقرہ دیکھ لیں، اور جن کی جان نکلے گی اب اپنے آپ کو امیجنیشن میں دیکھ لیں۔ آج آپ اس بات کو نہیں مان رہی ہیں نا، اور دنیا کے علم کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، اس فرض علم کو چھوڑا ہوا ہے۔ فرض علم میں بیٹھ کے بھی کئی لوگ، مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے نہیں علم لے رہے، قسم سے ایسے بلینک فیس ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کوئی چیز اثر کر ہی نہیں رہی ہے، کوئی ان کے روح پہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب قرآن کرتے ہیں نا تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس دفعہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہاتھ میں اور اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور یہ پہنچنے والے ان کا کام کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیک بینچز کہتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں آپ بتائیں پلیز؟ بیک بینچز، وہ کلاس میں ہمیشہ پیچھے بیٹھتے ہیں، وہ آگے کبھی نہیں آتے۔ کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کو؟ بیک بینچرز ہمیشہ کلاس، اور ٹیچر کہتے ہیں بیک بینچر فضول ہے، بالکل اس کچھ نہیں آتا، یہ کسی چیز میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ اور انٹیلیجنٹ وہ ہوتا ہے جو بیچ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ نا۔ دوسری طرف خدا تس لوگوں سے پوچھا جائے گا کیا تمہارے کرتوتوں سے خوب آگے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا، پس حقیقت ہے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ زندگی میں شعور لے کے آئیں، کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ روحوں کی تقسیم ہوگی، عالم برزخ میں جائیں گے، ایک علیجین ہوگی ایک سجین ہوگی، ایک نیک ہوں گی اور ایک بد روحوں کا، دونوں کا مقام اور ٹھکانہ۔ آپ پاس قرآن کھولا ہے آپ نے پاس؟ پیچھے میں آپ سے پوچھوں ٹیچرز، آپ سے، آپ ریڈ اسکارف سے، اوکے دیکھ نہیں رہی اس میں، آپ دیکھ ادھر ادھر رہی ہیں تو اس آیت کو بھی، اس اتنی سخت آیت آ رہی ہے، اور اگر ہمارے اندر اس وقت بھی شعور نہیں جاگ رہا کہ عذاب کیا اور ثواب کیا ہے، علیجین کیا اور سجین کیا ہے، دو کیٹیگریز ہیں، میں نے کس کیٹیگری میں جانا ہے؟ اللہ نے پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا ہے کہ جب میں جسم سے روح کو علیحدہ کروں گا تو پھر کیا ہے؟ عقل کریں، مشاہدہ کریں روح کے ساتھ، شعور پیدا کریں، تجربات کے ساتھ سوچیں کہ میرے کندھوں میں فرشتے آگے پیچھے ہر جگہ فرشتے بیٹھے ہیں، اس کو میری جان نکالنے فرشتہ آئے گا تو پھر ہی مجھے عقل آئے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگ ہوں گے، ہائی لائٹ کریں آپ میں کتنی خدا ترسی ہے، خدا ترس لوگ ہوں گے، ایسے فطرتاً نیک صالح لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، ایسے ذرا سی بھی کوئی بات ہو تو فوراً ان کے رسپانس چینج ہو جاتی، چہرے کا پورا ایکسپریشن چینج ہو جاتا ہے۔ کیا یہ وہ چیز تمہارے رب سے نازل ہوئی؟ تو وہ جواب دیتے بہترین چیز اللہ نے اتاری۔ کیسا ہے قرآن؟ ہیلو، کیسا ہے قرآن؟ پیچھے والی لائن کیا ہے؟ قرآن بتائیں کیسا ہے، کیا چیز ہے؟ ادھر ماسک اتار لے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، بتائیں کیسا ہے نا، کیا ہے قرآن؟ بولے بولے جلدی بول۔ اور اچھا بن جاتا ہے نا، تو جو اچھا بندہ ہوتا ہے خدا ترستا اچھا ہوتا ہے، اندر فطرت اچھی ہوتی، جب اس پہ قرآن ڈلتا ہے اس کے اوپر اتنے اچھے افیکٹس آنا شروع ہوتے، فطرتاً وہ آگے اچھا۔ آپ لوگ کیوں نہیں قرآن کو پھر ویلیو کرتے؟ اللہ کو عرش کے سائے کے نیچے سیکنڈ کیٹیگری میں کون لوگ ہوں گے؟ عرش پڑھیں گے آج ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جائیں گے تو کیا عرش ہے، کیا اللہ ہے، کیا سدرۃ المنتہا ہے، اور کیا محل اللہ کے نبی نے وہاں پہ دیکھے سب ساتھیوں کے اپنے، جنہوں نے اپنی جانیں لگائیں تھیں ان کے ساتھ۔ یہ دیکھو بکر اشرا مبشرہ کے نام لے کے کہا اس کا محل سونے کا، اس کا چاندی کا، اس کا یاقوت کا، اس کا زمرد کا، اور محل کے اندر کتنے محل ہیں، پوری ڈسکرپشن انہوں نے ایکسپلین کی۔ تو آپ کو نہیں شوق آتا کہ ہم قرآن پڑھیں اور ہماری زندگیاں چینج ہوتی؟ قرآن پڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ فٹافٹ بتائیں۔ ایگزیکٹلی، سب سے پہلے انسان سچ بولتا ہے، جھوٹ سے دور ہوتا ہے، پھر انسان پاک ہوتا ہے، نیک بنتا ہے،
کیسے پاک اور نیک بنتا ہے؟ پاک اور نیک کیسے؟ مطہر ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے باہر سے وضو ہوتا ہے، پھر اندر سے پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب باہر کا وضو اچھا ہونا شروع ہوتا ہے، اندر کی مطہر روح پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سوچیں، اپنے آپ کو امیجن کر کے دیکھیں، گھر کا جب گٹر بھر جاتا ہے نا تو باہر سے گٹر کی صفائی کرنے آتے ہیں، تو گٹر میں سے بہت گند نکلتا ہے۔ جس انسان کے پاس قرآن نہ ہونا، وہ گٹر کی طرح ہے، اس کا گٹر بھرا ہوا ہے۔ یہ رمضان گٹر صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک خاتون تھی، اس نے مجھے بتایا، بڑی اچھی بات لکھی، اور اس بات کے اندر جو اس نے کہی وہ ایک اتنا ہیرے جیسی بات تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اس کو میں اس کو دوبارہ ریکارڈ کر کے بھیجنا چاہتی ہوں۔ کیا بات اس نے کہی؟ اس نے یہ بتایا، کہتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو پہلے پہلے گھر کی کہتے تھے اس کو نا، تو وہ گھر کے اندر ہی ہوتی تھی نا، تو جو گھر کے اندر ہی ان کا ایک گھر تھا، بلیک اینڈ وائٹ ٹائلز تھی پیچھے نا، تو وہ کہتی ہے کہ پیچھے جیسے بڑا سی ہودی بنا لیتے تھے، اور اس بڑے سا کنویں کی طرح کی ہوتی، سارے گھر کا گٹر ادھر جاتا۔ پہلے ڈرینیج سسٹم پرانے وقتوں میں یہی ہوتا تھا، اور پرانے وقتوں میں بس ٹوائلٹ کا بھی کچھ نہ پوچھے کیا ہوتا تھا، گھر سے سویپر اٹھانے آتا تھا سارا گند۔ باجی، یا باجی، باجی جو ہے نا ہماری ایج پہلے ہے، تو ان کو یاد ہوگا تھوڑا۔ میں نے کہا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ پہلے ڈرینیج سسٹم اس طرح نہیں ہوتا، گٹرز کیسے ہوتے تھے، کوڑا کیسے اٹھانے آتی تھی، سویپرز کس طرح کے سسٹم ہوتے تھے نا۔ جب ایک آدھا باتھ روم گھروں میں بنا تو ایک بڑا ہی زبردست ہو گیا جی، فلش لگ گیا اور یہ ہو گیا، بڑی چینج آ گئی لائف کے، ریولوشن آ گیا تھا نا۔ تو جو گٹر تھا نا، وہ کہتی ہیں کہ میرے بہن بھائی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے بدتمیز اور جھوٹا ہے، کہتی سمیت میرے، کوئی ایسا نہیں کہ ڈسکریمنیشن۔ کہتی مجھے وہ ہمیشہ گٹر یاد آتا، کالا سیاہ اس کے اندر کوڑا ہوتا تھا اور کالا سیاہ گند ہوتا تھا۔ پھر جو گٹر والے آتے تھے صاف کرنے تو وہ اتنی سی دھوتی سی باندھ کے اس کے اندر جا کے بالٹیاں بھر بھر کے نکال کے اور اس گٹر کو صاف کرتے تھے۔ کہتی ایک تو میرا بھائی ملے نا نومی، تو وہ میرا بڑا جو بھائی تھا نا، وہ کہے کہ میں اس گٹر کے اندر جا کے دیکھوں اندر تو نہیں گر گیا نا۔ کہتی جب بھی میری امیجنیشن میں گٹر آتا ہے نا، میری امیجنیشن میں اپنے بہن بھائی آتے، کوئی ان کا مورل نہیں، کوئی ان کا ضمیر نہیں، کوئی ان کا ساروں کا نہ، کوئی ان کا سچ نہیں، کوئی ان کا جھوٹ نہیں ہے، جو مرضی زبان کھلوا کے جیسی مرضی چگلی کرا رہے، جیسی مرضی۔ تو یہ رمضان ہے جو گٹر کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ ایمان اور احتساب سے اپنے اپنے گٹر صاف کریں۔ ہم نے اگر غلط کام کیے ہیں تو یہ میں آپ کو کس سورہ مبارکہ کی آیت سنا رہی ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے کرتوتوں سے خوب واقف ہیں۔ آیت نمبر 28۔ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دے لیں گے، آخرت میں نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اتنی چیٹنگ ہماری لائف، اور ہر بندہ سمجھتا کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ ہر گھر کی یہی کہانی، ہر بندہ کہتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ۔ یہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں؟ بہت کسی کو لے لے، آپ پوری کیٹیگری میں لے، کسی کو آپ کچھ کہہ کے دیکھیں، پھر آپ کا حشر نشر کیا ہوتا ہے۔ ہمیں نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے، نہ ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ جب ہم برے کرتوت گھولتے ہیں یہاں پہ اور لوگوں کو دھوکہ دہی کرتے ہیں اور بے ایمانی کرتے ہیں، تو اس کا تمہارے ماں باپ کو مار پڑتی ہے وہاں پہ، اور ٹھیک ٹھاک مار پڑتی ہے۔ حسرت آتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی اولادیں اتنی نیک، صالح اور صدقہ جاریہ ہوتی ہیں۔ نیک ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف دیکھیں گے کہ نیگیٹو کیا اس میں سے نکالیں، نیگیٹو کیا اس میں سے، ہم نے کسی چیز میں سے پازیٹیوٹی نہیں نکالی۔ کیا آتا ہے تمہارے کرتوتوں سے؟ اب جاؤ جہنم میں گھس جاؤ، وہاں تم ہمیشہ، حقیقت میں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رہے وہ خدا ترس اور خوف اللہ کا رکھنے والے لوگ، نیکوکاروں کی دنیا میں بھلائی اور آخرت کا گھر تو ضرور ان کے حق میں بہترین ہے۔ اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین عیش کے مطابق ہوگا۔ ہائی لائٹ کریں، اس جنت کا گھر چھوڑ کے، اللہ کی رضا چھوڑ کے، اس مٹی اور اس گندگی کے گھر کو، جہاں میں مر جاؤں اور پیچھے میری اولاد بھی نہ صدقہ جاریہ میں، جس کی قبر کے اندر بچھو اتنے بڑے ہوں گے، اونٹ جیسے اور خچر جیسے جو اوپر مسلط، یہ تیری اولاد ہے، دنیا میں بھی ایسی غلیظ تھی اور یہاں پہ بھی تجھے یہ کچھ دے گی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ ہے، اپنے لیے خود سوچیں اور اپنی ڈائری خود بنائیں۔ جو عقل مند ہوتے ہیں اپنے لیے نوٹس بناتے، اور جو ایک کامیاب انسان ہوتا ہے اس کو لکھ کے اس پہ اور استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر حق تلفی ہوئی ہے، غلط ہوا ہے، کسی کے پیسے لیے ہیں، قرضہ لیا ہے، معاف نہیں ہوا، اس کی نماز جنازہ نہیں ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا بنا کے پھونس پہ، نہ ہمارے پاس نماز ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس قرآن ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس جمعے تک نہیں لوگوں کے پاس ہوتے، جمعے کی نماز تک نہیں لوگوں کے پاس ہوتی۔
کس طرح سے ہم اس امت کے لیے دعا کریں کہ کس طرح سے گرو. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی بات نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے لوگ بھی بناتے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اس کے سب کو خبردار کر دیا گیا اللہ کی بندگی کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو. کتنی بدقسمتی اور بدبختی ہو کہ رمضان آئے اور اس میں بھی قرآن نہ کر سکیں. اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ دورہ قرآن کرتے رہے، مستند جبرائیل امین آتے کرانے. آپ کیسے استاد سے کرتے اور کہاں کرتے؟ آن لائن کر لیا، وہاں کر لیا، یہاں کر لیا. اور آخری جو رمضان تھا 2 مرتبہ اللہ کے نبی کو دورہ قرآن کرایا گیا. ہم کہیں قرآن سے جڑتے ہی نہیں. ہماری میری میں کہ ہمیں چگلیوں اور غیبتوں سے فرصت ہی نہیں. اس کا کسی اور اللہ نے خدا ہدایت بخشی کہ اس پر ضلالت مسلط کر دی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو چٹانے والوں کا کیا انجام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے حریص ہو جاؤ، مگر اللہ جس کو بھٹکا دے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا. اس طرح لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. ایسا ہونا اس لیے ضروری، اللہ ان کے سامنے سے حقیقت کو کھول دے گا جس کے بارے میں اختلاف ہے. منکرین حق کو معلوم ہو جائے گا جھوٹے ہیں. ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 40، ان نقول لہ کن فیکون. بس اللہ کن کہتا ہے تو عیسیٰ بن جاتے ہیں، کن کہتا ہے آدم بن جاتے ہیں، کن کہتا ہے کتاب اینی تھنگ. اللہ کن کے خزانوں سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت دے دے. اے پیارے پروردگار، ہمارا یہ رمضان بخشش والا ہو. اللہ اس کن کے خزانے کے ساتھ ہمارے قیام اچھے کر دے، ہماری نیتیں خالص کر دے، ہمیں بھلائی میں سبقت لے جانے والا بنا دے. اب یہاں پہ جو ایک آیت آئی تھی، رہے وہ لوگ جو خدا ترس لوگ ہیں جنت میں جائیں گے. بس خدا ترس لوگ اتنے دل سخت ہو جاتے ہیں کہ قاطع رحم بن جاتے ہیں. صلہ رحمی کا نہیں پتہ ہوتا. صلہ رحمی بار بار پڑھی کہ محروم کرے تا کر، ظلم کرے معاف کر، کٹے اس کے ساتھ جڑتے، رزق میں برکت، مال میں برکت، اولاد میں برکت، مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب. اور کہاں ہم صرف ذاتی مفاد اور دنیاوی مفاد کی خاطر کیا کچھ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ جو خدا ترس لوگ ہیں اپنی لسٹ میں خود لکھیں اور اپنے آپ کو خود انالیسس کریں کہ میرے دل میں سختی ہے، میں تو اللہ کی بات مان نہیں دے تو خدا ترسی لوگوں کی کیا بات سنوں اور ان کے مسئلے کیسے حل کروں. لوگوں کے مسائل آپ کتنے حل کرتے ہیں؟ آپ کی ڈائری میں کتنی وہ چیزیں جو آپ اللہ کو پیش کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں نے کر دیا، یہ میں نے، میرا اور آپ کا معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم نے یہ، اور اللہ ہم سے اور نیکی کے کام لے لے پلیز اللہ تعالیٰ. اے محمد، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کوئی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وہی کہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دیں، یہ ذکر تم پر نازل کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم و تصحیح کرو اور اتاری. یہ مہینہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ اپنی اولادوں کو کس نے قرآن نہیں پڑھایا؟ آج ہم پیسے دولت چیزیں دیتے اور وہ جب سورہ مومنون حشر میں اندھے اٹھیں گے تارک قرآن. آج اگر ہماری ریس نہیں ہے کہ اللہ کوئی ہوا، کوئی فضا، کوئی ایسی چیز بنا دے، میری اولاد کو ہدایت دے دے، میرے بچوں کو قرآن دے دے، اللہ کسی طرح دے دے. جب بھی کوئی نسلوں میں کسی نے نیکی کی ہو نا اور بہت ہی محنت طلب چیز ہو، پھر کہیں جا کے کوئی حافظ بنتا ہے، پھر کوئی جا کے کہیں عالم بنتا ہے، پھر جا کے کہیں خیر ملتی. بہت ہی نفس کے اوپر کسی نے اپنے جبر کیے ہوں اور اپنی جان کھپائی ہو. اور پھر سورہ کہف کی تفسیر کے حوالے سے کیا ہوگا کہ ان کی نسلوں میں کسی نے نیکی کی تھی تو آج ان کے حافظ عالم بن گئے. اب آپ یہ دیکھیں جو اتاری گئی ہوں، پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چلتے ہیں اور بالکل بے خوف ہیں، اللہ ان کو ضرور زمین میں دھسا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس وقت جتنے بھی نیتن یاہو اور جتنے بھی کفار اور جتنے بھی جوز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر. دعوت حق کی چیز کو یہ اس کا تو کہہ رہے ہیں نا برا بھلا، اور کسی چیز کو نہیں. تو ایسا حق کی گواہی دینے والا بھی شہید کر کے رکھ دیا زمین پہ جس کی گواہی تھی. ہم سب دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھسا تو زمین میں، کیونکہ اب ان کو پتہ تو چلنا شروع ہو گیا نا. تو انسان کو نا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہر چیز کے لیے ہجرت کرنی پڑتی، گناہ سے نیکی کی طرف. اس گھر یہاں تک قرآن پڑھنے آئی ہیں، آپ کی ہجرت لکھی جائے گی، آپ کی جدوجہد لکھی جائے. اس عمل کو چھوٹا عمل مت سمجھیں، یہ نجات والا، بخشش والا، فرشتوں کی مجلس والا اور اینڈ تک فرشتوں کی دعا لینے والا. سو پلیز ہم اپنے لیے دیکھیں کہ ہم لمحے بھی نہ ضائع کریں، منٹ بھی نہ ضائع کریں. اتنے روزے گزر کے پتہ بھی نہیں چلا کتنا روزہ آ گیا اس وقت، یوں ٹائم گزرا ہے. اور اب کاؤنٹ ڈاؤن نیچے کی طرف کم ہونے والا شروع ہو جائے گا نا.
جب انسان کسی بھی راستے میں نکلتا ہے نا، آپ اس پر نکلنے لگی اللہ کی راہ میں قرآن پڑھنے کے لیے، مشکلات آئیں گی، اور پھر آپ کیسے جاؤں، یہ دیکھوں، گھر دیکھوں، کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر بھی تو 2 گھنٹے نکالنے ہیں نا. جس کا جتنا لمبا سفر ہے اس کی اتنی نیکیاں ہیں. ہماری جو باجی اتنی دور سے آتی ہے پیراڈائز سے، حالانکہ وہاں بھی اتنے درس ہیں، لیکن اتنا لمبا سفر کر کے ہجرت کر کے پہنچنا، اتنے قدم دوزخ سے انسان کے دور ہوتے ہیں الحمدللہ. اپنے رب سے جو اپنے اوپر ڈرتے ہیں، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھ سے ڈرو. اسی کا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں زمین میں خالصتاً اسی کے دین، ساری کائنات میں چل چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے. ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 52، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خود انٹروڈکشن دے کے کہہ رہے ہیں سب دو خدا نہ بنانا، نقصان اٹھاؤ گے، ایک خدا بنا لو. اسی طرح جو انسان ایک جماعت سے جڑ جائے، اجتماعیت میں جڑ جائے. جب بھی میں نے نا شروع میں ڈاکٹر سرار صاحب کی پڑھی نا چیز، تو انہوں نے کہا علم کے لیے بھی، اپنا گرامر کے لیے میرا یہ، ترجمے کے لیے میرا یہ، اور مشاورت کے لیے یہ، ان 3 چیزوں کے ساتھ رسی کس کے باندھی ہوئی. اس کے بعد رسی کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنی چیزیں کافی ہوتی ہیں انسان کو. اور انسان ادھر جا ادھر جا ادھر کر. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کال کر کے کہہ رہے خالص کر لو اپنے آپ کو، لہٰذا مجھے سے دو خدا کبھی نہ بنانا، دو راستے کبھی نہ پکڑنا. 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ گر جاتا ہے، اسے کوئی بھی اونرشپ میں نہیں لاتا، اور 2 گھروں کا مہمان کو ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، کھانا بھی نہیں ملتا ہوتا. تم کو جو نعمت بھی حاصل اللہ کی طرف سے، جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے، تم لوگوں کو خود اپنی فریادیں لے کے اس سے دوڑتے ہو. مجھے جب اللہ اس حالت کو ٹال دیتا ہے، یک تم ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کریں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں بتائے گا. ہائی لائٹ کریں سریس جو شہادت ہے نا، وہ ہماری نفس میں موجود ہے. اللہ کی ہر چیز ہماری پکار پکار کے کہہ رہی ہے رب ہے، اللہ ہے. تو ادھر کہہ رہا ہے کہ دین اللہ کا لے لو. کیا ہے دین؟ دین اور دین زندگی کا طریقہ گزارنا، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، دین اس چیز کا نام ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا مومن، امن، اسلام، سلامتی، اور اب دین آ گیا اس کی انکلوڈ. مومن کو منافق، کافر، فاسق، 4 کیٹیگریز پہلے بتائیں، اور اب یہ پہلے 2 3 بتا کے اب ایک یہ دیکھیں کہ ہم نے دینی کیسے بننا ہے. دینی بننے کا ایمان نہیں کہ پردہ کر لوں اور گاؤن پہن لوں اور بھاگتی پھروں اور میں دینی بن گئی اور ڈیلنگ میری ٹھیک نہ ہو خدا نہ خواستہ اور معاملات کو صحیح نہ کروں. دین دین لینے دینے کا نام. لوگوں کی گواہیاں میری مرنے پہ اچھی ہوں کہ کبھی میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا انشاءاللہ تعالی. جب انسان کے اندر کانفیڈنٹ ہوگا نا بندہ کہ میں نے کسی کو دکھ نہیں دیا، نہ میں نے دانستہ طور پہ کسی کا کبھی زندگی میں نقصان کیا، اور نہ میں نے کسی سے ہرس کر سے کوئی چیز لی زندگی میں، اور کبھی زندگی میں کسی سے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا تم دوسروں کو شکریہ کرتے ہو اور دوسروں کو ایسے کرتے ہو، دس از ویری بیڈ. اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاؤ اور پھر دیکھیے اللہ آپ کو فضل سے غنی کر دے گا. زندگی میں یاد رکھیں اگر آپ دوسروں پہ توکل بھروسہ کریں گے اور دوسروں پہ، اس دورہ قرآن کے اندر آپ نے ایک چیز انشاءاللہ نوٹ کی ہوگی کہ پیچھے سے کوئی افطاری وغیرہ کا آ جائے اور کہہ دے جی کرانی ہے یا کپڑے یا بچے یا غریب یا اس کو ترغیب دینے کو کہا گیا. ادروائز میں نے کوئی ڈونیشن کے لیے بھی نہیں کہا. جو کام ہونا ہے وہ اللہ کر کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کسی چیز کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جس نے کرانا ہوتا ہے نا وہ اپنے کسی ایک بندے کے بھی دل میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ کا اپنا کام، بندے کا تھوڑی. نیتیں خالص ہوں پھر دیکھیں کام چلتا کیسے ہے. میں نے بتایا تھا کہ ایمان اور احتساب میں روزہ رکھنا سب سے پہلی چیز اپنی روز نیت چیک کرنا. یہ ہے احتساب اپنا کہ میری نیت خالص ہے، میں نے آج اپنی اصلاح کی ہے، کچھ میں نے کوئی غلط بیانی. ہم پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہم جھوٹے نہیں ہوتے ہیں لیکن نا ہم ایگزیجریشن بہت کر لیتے ہیں. اچھا تبھی اللہ تعالیٰ فریکوینٹلی بیچ میں بار بار کہتا ہے یہ وہ لوگ تھے جب دوزخ میں پھینکے گئے، ان کے رویے اور ان کی باڈی لینگویج نہیں اچھی. باڈی لینگویج تک اکاؤنٹیبل ہے اللہ کی گھر. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں کہ حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں مقرر ہے، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا جھوٹ تم نے کیسے گھڑا تھا، یہ دیکھے دیکھے اس نام کے کیسے آ جاتے تھے تم، یہ تمہارا کیسے ہی تم کام کرتے تھے کہ فلاں کے نام کا فلاں کے نام کا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر کھڑا کر کے. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز، سبحان اللہ، ان کے لیے جو خود چاہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے اس کے چہرے پر کلونس اور بس خون کا گھونٹ پی لیتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے. اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے
کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لے یا مٹی میں دبائے، دیکھو کیسے رب کے حکم ہے۔ اور جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تھے وہ لوگ، اور آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ اب آپ دیکھیں اس کے لیے سب سے برتر صفات ہے، وہی تم پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ ہائی لائٹ کریں یہ توحید کی اور ونس آف اللہ کی، اور اللہ کال کر کر کے یہ بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے کوئی نعمت ملے، چاہے بڑی یا چھوٹی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت زیادہ خوشی ہو غمی ہو، صرف اللہ کی اطاعت کریں، مخلوق کی اطاعت میں کبھی نہ جائیں۔ اللہ کال کر کر کے آپ کو کہہ رہے، اللہ نے یہاں پہ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، یہ ان کی نیچر میں تھا عربس کی، کہ داماد ہم نے برداشت نہیں کرنا، جیسے پیدا ہو بیٹی مار دو۔ ابھی بھی بہت سارے کلچر ایسے، بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ بیٹیوں کے ساتھ مس ٹریٹ ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، ڈگنیٹی دی ہے، وراثت دی ہے، اس کو 3 درجے اونچا کیا ماں کو، اتنا ڈگنیفائڈ اللہ نے بنایا۔ تو پلیز اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ بار بار اس میں جو بیٹیوں کا ذکر آتا ہے، جھوٹ کہتے ہیں ان کی زبانیں، بھلا ہی بھلا، ان کے تو ایک ہی چیز ہے، وہ دوزخ کی آگ، ذرا یہ سب سے پہلے ان میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، رسولوں کی بات انہیں مان کر نہ دی، وہی شیطان جان ان کو لوگوں کو سرپرست بنا ہوا ہے، دردناک سزا کے مستحق ہے۔ ہم نے کتاب کو اس نے نازل کی، تم ان اختلافات کی حقیقت ان پہ کھول دو جن میں پڑے ہوئے، یہ کتاب رہنمائی اور رہنم بن کر اتری، اور ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے آسمانوں سے پانی بسایا، یکا یک مردہ پڑی بھی زمین، اس میں دولت جان اٹھتی ہے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے۔ کیا نشانی ہے سننے والوں کے لیے؟ آنکھ دیکھنے والوں کے لیے، چٹیل میدانوں کے لیے، کہ گھاس پھوس بیل بوٹے کھانے سبزیاں کیسے کیسے چیزیں نا، جب انسان اوپر جہاز میں ہوتا ہے نا تو نیچے جب ہرا دیکھتا ہے نا سبزہ، کہتے اللہ تیرا شکر ہے یہ ملک ریاض کی انہیریٹنس سے بچ گیا۔ لیکن جب فیصل آباد کے قریب پہنچتے ہیں نا، جتنی گرینری نظر آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ شکر یہ بچے بچائی رکھی اللہ تعالیٰ، کہ یہ گرین لینڈ اتنی امپورٹنٹ ہے، مارکڈ ہے، کہ کس طرح جو بے آباد ہے ادھر جا کے کچھ تم لوگ تھوڑا بہت کر لو، جو اگر اتنی لینڈز لینے کا شوق ہے، شوقینی ہے، اسٹل جو بھاگپور والی بیلٹ اور ادھر والی بیلٹس ہیں، جا کے بلوچستان میں کام کر لو جو خالی پڑا، اتنا شوق ہے، سستے مربے مل جاتے ہیں وہاں، کیوں نہیں جا کے وہاں پہ کام کرتے، کوئٹہ والی بیلٹ پہ جا کے کچھ کر لو۔ اور جہاں پہ سورہ بقرہ میں پڑھ لیا کہ یہ کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں تو لنگر لگا کے روز روٹی دیتا ہوں، ہسپتال دیکھو میں نے کتنا اچھا بنایا، لیکن یہ حرص کھیتی کا دشمن ہے، ڈائریکٹ آیت ہے، یہ کھیتیوں کا دشمن، اور یہ تباہی اور بربادی پھیر کے کہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے تو امریکن پریزیڈنٹ بھی آتا ہے اور سارے آتے ہیں اس آیت کے اندر فٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن اکثر اندر سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا، چاہے آپ اپنی حکومتی لیول پہ دیکھ لیں، ان چیزوں پہ دیکھ لیں، کسی قسم کی لا اینڈ پالیسی اسٹرکٹ نہیں ہوتی۔ ہاں جی، دیکھیں کتنی منی اور گرینری تھی، یہ اسکول بکنا اس کے پاس کھیت تھے اور گرینری تھی پوری کی پوری، اور ساری گرینری ختم۔ اب جو بیچ میں تھوڑا تھوڑا بچا وہ گرین ہے، کھیت ہوتا ہے اس کے اندر، ابھی بھی ہمارے اسکول کے سامنے ادھر ادھر کھیت ہے۔ تمہارے مویشی میں سے سبق ان کے پیٹ گوبر خون اور 2 نمانے ایک چیز ملتی ہے، یعنی خالص دودھ جو پینے والے نہایت خوشگوار، اس طرح کھجور کے درخت انگور کی بیلوں میں سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ اور بنا لیتے ہو، پاک رزق ہے، یقین اس میں ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ کون اس میں دیکھتا ہے عقل سے کام لیتا ہے نا؟ یہاں پہ جو سورہ نحل اور شہد کی مکھی کے نام پہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اب میں اس کو یہاں تک یہ رکوع ختم کر کے نا، اس رکوع کا جو جس تھی نا، وہ جسٹ یہ تھی، اور بہت امپورٹنٹ جسٹ تھی، یہاں تک کی چیز میں جو رکوع ختم ہوا 14 والا، تو اس میں آتا ہے گناہوں کی نحوست نسلوں کو تباہ کر دیتی۔ پھر آپ نے فرمایا گناہوں کی نحوست نسلوں کے ساتھ ساتھ فصلوں کو بھی تباہ کر دیتی۔ اب آپ نے دیکھا کہ شیخ پورہ کے پاس 13 انلیگل کالونیز بنی ہوئی تھی، میڈیا سے بتا رہے ہیں، خبر ہمیں کیا بتا، اور ساری کیسے بن جاتی ہے بلڈنگ بھی اور یہ بھی، اگر ایک بلڈنگ بھی صحیح بن رہی ہو، آپ کے اسکول بنا کتنی رشوت سے بنا، سٹے لیا آپ کا، سٹے چلا، سٹے لیے کے اندر وہ بناتا رہا، اور پولیس کا اس کو کوئی خوف نہیں، سٹے لیا، وکیل آئے دردڑا کے پھر وہ دروازہ توڑے اور پھر بنو کے اس نے ایسے کھڑا کیا اس کو،
اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جس کے لیے یہاں پہ اینڈ اس پارے کا اور عقل لانے والوں کے لیے نشانی ہے. زندگی کو ایک خاص مہلت دی گئی ہے. یہ جو کہا گیا گناہوں کی نحوست نسلوں کو تباہ کر دیتی، اور پھر آیا کہ گناہوں کی نحوست نسلوں اور فصلوں کو. اس وقت ہمارے کہ یہی ملک کے حالات ہے کہ فصلوں تک کی بربادی بولی ہوئی ہے. ہر طرف ایک ہی کام ہے ہمیں. اب تو مطلب سمندر کے اوپر بھی دبئی کی طرح چیزیں بنا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. جب اتنے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ غلط کام ہو رہے ہیں، کہا گیا کہ گناہ سے ہجرت کرو خدا کے لیے. جہاں ہو رہا ہے وہاں سے اٹھو اور دیکھو، اور جہاں تلخیاں اور شکایتیں اور بری باتیں وہاں سے اٹھ جانا چاہیے ہمیشہ. اور وہ بھی گناہ سے ہجرت ہوتی ہے اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے. آج ہمیں نعمت ملے گی، حدیث کا مفہوم اس طرح سے نعمت چھن جاتی ہے. آج معافی مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، رجوع کریں، پلٹیں ہم اللہ کے آگے نا. لہٰذا ہم جو یا پیری فقیری کا سارا چلا، اللہ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے یہ کسی کو نفع دینے والے نہیں ہے، تو مجھ سے خود رسک لیتے ہیں کیا ان چیزوں کے پیچھے. کیسا توحید کا لیسن ہے، لیکن پھر بھی ہم گمراہی میں پڑے. پاکستان کی 85% آبادی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. غیر اللہ سے مانگنا 85%. تھوڑی سی جگہ چھوڑیں، ساتھ ہی آپ کو اب آپ نے کسی کی طرف جانا ہو نا تو آپ کہیں کہ وہ جلوی مان کے چل، کیونکہ وہ جلوی میں زار ہے، وہاں جلدی رستہ جلدی مل جائے گا آپ کو. ہر جگہ کے اوپر نا کارنر پہ یہ چیز ہوگی. اب ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور وہ ہے شہد کی مکھی. اور سننے کی بات یہ ہے، دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. کامن پن کا دماغ کا ایک کامن پن کا 100واں حصہ مکھی کا دماغ ہے. اوکے، 100واں حصہ مائکروسکوپک دماغ اس کے اندر رکھا. باڈی کے حصے کا کچھ آنسز دماغ ہوتا ہے. بڑا ہی دے دیتے تو پتہ نہیں کیا بنتا، ہم زمین پہ کرتے کیا. تو وہ بات مان لیتی، لیکن ہمارے سامنے یہ وہی پڑی ہوئی معجزہ پڑا. ہم کیوں نہیں بات مانتے؟ اور وہ کام کیسے کرتی ہے؟ پہاڑوں پہ، درختوں پہ. اور کیا کرتی ہے؟ پہاڑوں پہ درختوں پہ چڑھائی کرتی ہے، بیلوں پہ اپنے چھتے بنا کر طرح طرح کے پھل کا رس چوس کر اپنے رب کی ہموار زمین پر چلتی ہے. اس مکھی کے اندر رنگ برنگ کے شربت نکالے جاتے ہیں جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں جو غور و فکر کرتے ہیں. رب راہیں ہموار کر دیتا ہے انسان کی، اور اگر انسان غور و فکر کرے اور مقرر نظام کے اندر چل رہا ہو اور اس میں گڑبڑ نہ کرے، اللہ راستے بنا کے نکال کے صراط مستقیم کے سواد سبیل کے راستے جنت میں لے جائے گا. شہد ایک مفید ترین چیز، اور مکھی اپنا کام کرتی ہے. اگر اس کی میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکوں، ہم نے اگلے پارے میں جانا ہے، تو اپنا کام کرتی ڈانس کر کے. اس کی ویڈیو دیکھیں، وہ جھومتی ہے، ناچتی ہے، گروپ میں چلتی ہے، اور پھر ایک چمچ شہد کٹھا کرتی ہے مرتے دم تک، اور کبھی شہد کی شکل نہیں دیکھتی. انسانیت کے لیے شہد دے کے جاتی. میں اپنے گھر کے لیے کیسی شہد کی مکھی ہوں، میں اپنی امت کے لیے کیسی شہد کی مکھی ہوں. گندی مکھی کہ شہد کی مکھی؟ آج ڈیسیژن لے. ہر کام اپنا جھوم کے خوش ہو کے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں سورہ اعراف میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی عبادت کرو، زینت اختیار کر کے، اس کو انجوائے کر کے اپنے رب کے کلام کو. ہم انجوائے کرتے بیٹھے دیکھیں قرآن میں آتے کیسے جلدی سے جلدی دعا کرا دیں بھائی جلدی. ہماری حالتیں یہ ہوئی ہوتی ہیں اس کو ہم انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. کاش ہم قرآن کو انجوائے کرنا شروع ہو جائے، ہم اس کی ایڈکشن ہو، ہم اس کے بغیر رہ نہ سکیں. اس کے بغیر جو نہیں رہ سکتا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں اس وقت. اور ان کے کام میں بھی وہی، آپ وہ چائے کا کپ پیتے پیتے 9 10 11 بجا دیتے ہیں، وہ 9 سے لے کے 11 تک 2 کلاسیں کر لیتے ہیں. اور جس نے کرنا وہ 8 سے لے کے 9 تک بھی کلاس کر، 8 بجے شروع ہو جاتا ہے کام، اور وہ کر لیتے. اب آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی اور شہد دینا، اس کے بعد ایک ایسا نظام ہے کہ ہیگزاگون بلڈنگز اور ڈسپلن، اور کوئین بی، ادھر بھی کوئین ہوتی ہے گھر کی، وہ کام زیادہ کر. اور کوئین بی جس کا خاون کام نہ کر کے مار کے نیچے پھینک دیتی. یہ بچی یہاں پہ کام کر رہی ہے، اور میں اس کے کل گھر بلایا ہوا تھا، تو اس کی شکل کی وجہ سے میں نے بولا کہ مجھے مریض لگے. مریض تو کہتی ہے کہ جو میرا خاوند ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ وٹے سٹے کی شادی ہے، میں چھوڑ کے نہیں مارتا بھی، ایسے بھی کرتا ہے، اور پیسے جب میں کما لیتی وہ بھی لے جاتا ہے. اور کبھی میں اپنے آپ کو پراپر کھانا، پراپر چیز بھی نہیں کبھی میں اپنے آپ کے لیے لے سکی. اور مجھے جب کہے نا کہ بیری بٹن سے ایسے گند نکلتا رہتا ہے، وہ ایسے بیمار ہے،
تو میں نے کہا اس طرح کی لائف ہے اس بیچاری کی، اتنی میزریبل لائف ہے. اور آگے اگر آپ ہسٹوریاں سنتے کہ کیا، اور بندے کام ہی نہیں کر. جتنے اسکولوں میں بچے ہوں گے ان کی مائیں ہوں گی، وہ بیچاری نوکریاں بھی کرے کام بھی کرے، اور بندہ کام ہی نہیں کر. وہ بیچاری کوئین بھی اس طرح سے بیچاری کام کرتی ہیں کہ شام کو افطاری میں سے کچھ بچ جائے اور اپنے گھر لے جائے. اب کر لیں افطاری، اب کر لیں افطاری. نہیں تم چلی جاؤ، نہیں نہیں میں نے نہیں ابھی جانا، کیونکہ اس بچے کا تو لے جائے گی، گھر لے جائے گی چاہے. تو اس طرح سے لوگوں کی کنڈیشنز اور حالات ہوتے ہیں. اور کبھی آپ سن کے دیکھیں کسی کی بات اور کسی کی حسرت ہے. صرف 7% لوگوں کے پاس بلیسنگز ہیں، 7% لوگوں کے پاس نہیں ہوتے. 93% ڈپرائیو ویٹنگ فار زکات. کیسی شہد کی مکھی بن کے جھوم جھوم کے لوگوں کے پاس پہنچتی، کیسے کرتے کہ وہ فلاں یہ کیا آپ یقین کریں میں قسمیہ بات کہہ رہی ہوں کہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو روزے سے پہلے کوئی آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ بس ابھی چلا جائے. بس روزے سے پہلے تک 10-15 منٹ پہلے کی بات ہے. میں قسم کھا کر کے کہ مجھے ساری رات نیند آئی کہ میں بخیل ہوں اور میرے اندر مرض ہے اور میں نے دھتکارا ہے. کرنا تھا میں نے کہا اچھا کل ذرا صبح آ جائے پلیز. میں نے اور کسی انٹینشن سے نہیں کہا، لیکن غلط. میں جس کروٹ جاؤں مجھے رونا کہ ہونے کے باوجود ایسی حرکت کی، ہونے کے باوجود ایسی حرکت کی، کیسے دھتکار دیا. اللہ کے نبی نے اس بندے کو دھتکارا تھا جس نے صرف یہ کہا تھا. لوگ مجھ سے مانگنے آتے تھے، میں کہتا تھا کیا مصیبت آ. اللہ کے نبی پرے ہو جاؤ میرے سے، پرے ہو جاؤ. مجھے وہ حدیث یاد آئے اور ایسے لگے کہ اللہ ایک دفعہ آج جان نہ نکلے، بس صبح ہو جائے میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے، دوبارہ نہیں ایسے ہوگا. تو ہم دیکھیں کہ ایز اے کوئین اللہ نے ہمیں رکھا ہے گھر میں. شہد کون سا اکٹھا کر رہے ہیں جو انسانیت کو پیچھے دے کے جائیں گے، صدقہ جاریہ بنے گا ہمارا. اور کیا ان ہیگزاگون میں اتنا ڈسپلن ہے کہ ہمارے گھروں میں ڈسپلن ہے. اپنے لیے خود لکھے میں کہ شہد کی مکھی سے لیسن لے رہے. سب سے پہلے تو بتانا کون سی مکھی بننا ہے، سائڈ پہ ہو بیٹا ڈونٹ ٹچ. ہاؤ کین یو ٹچ ایچ ادر. ان کو قرآن دے پیچھے سے اور الگ الگ پلیز، تو پھر بھی نہیں الگ ہوتی. یہ اپنی ایک زندگی کی ہیبٹ بنا کے رکھیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو اچھے اسکول ہوتے ہیں وہ کبھی زندگی میں نہیں بچوں کو کلوز بیٹھنے دیتے. وہ شروع سے ایسی ٹریننگ کرتے ہیں بچوں. اگر آپ کے اسکولوں میں ٹیچرز جان مارتی ہیں کہ نہیں مارتی، اور سیلی سیلی کھیلتی رہتی ہے کہ کیا کرتی ہے. تو اس کے اندر سے رنگ برنگ کا شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے. اب دیکھیں غور و فکر کرنے والا بندہ نا شکر کر کے نا چھوٹے چھوٹے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میں کسی کے لیے مفید کیسے بن سکتی ہوں. اللہ یہاں پہ کسی کے مائنڈ میں آتا ہو کہ شہد کی مکھی کو اتنا بڑا آنر دے رہے ہیں. اللہ کے نبی نے شہد کو شفا کہا. ٹھنڈے پانی میں پیتے تھے، گرم پانی میں پیتے تھے. اور جب میں 1-2 عالموں کے ساتھ رہی نا تو ہم تو کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر ہو جائے. میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا پیالہ شہد کا ان کا خالص ہے، اور ایک تندور کی روٹی لی انہوں نے پوری، اور ایک اتنا بڑا پیالہ تھا اور تندور کی روٹی کے ساتھ. تو نے کہا یہی تو کھانا ہے، اس سے تو اندر جا کے سارے جراثیم نکل لیں. اگر مکس کر لیا، پلوٹ کر لیا، اس میں ڈال لیا، اس میں ڈال لیا، چائے میں ڈال لیا، دہی میں ڈال لیا، وہ تو ٹھیک نہیں. گھونٹ کر کے اس کو اندر لے کے جائے پورا. اور پھر اب باہر کی کنٹریز میں جو گھٹی اور اس میں کہتے تھے کہ شہد دیں، یہ کریں وہ کریں، وہ کہتے ہیں بچہ اس پینس کے اندر اس کی شوگر لیول اتنی لو ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اجوا کھجور بھی چبا کے ان کے تالو پہ لگائے. جب میں امام حسن حسین کو گھٹی دی تو شہد اور ان دونوں سے گھٹی دے. اور گھٹی کی بھی تاثیر ہے، جیسے ایک مائکروسکوپک ذرے کے ساتھ بچہ بنتا ہے، اسی طرح وہ اتنی سی جو گھٹی ہے نا اس کا. اللہ کے نبی علاج کس سے کرتے تھے جنرلی پیشنٹس کا، سب کا ایسے لوہا پہ دہن لگاتے تھے، جو آتا تھا اس کی آنکھ اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا. جس بندے کو آج بھی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ایجپشن جس کو لوگ جاتے ہیں اس سے علاج کرانے آئز کا، وہ کہتا ہے صبح اٹھتے ہی آنکھوں کی پرابلم ہے، اپنی تھوک اپنی آنکھوں میں لگاؤ، آنکھوں کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. چھوٹی بچی کو آنکھوں کی پرابلم تھی، سب سے بڑے 3 آئی اسپیشلسٹ نے کہا کہ جو گھر کا بندہ نمازی ہے نا اسے کو صبح اٹھ کے اپنی تھوک اس کی آنکھوں میں لگائے. اس سے زیادہ شفا والی چیز کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ شفا. اللہ کے نبی شہد بھی آنکھوں میں ڈالتے تھے، اور شہد کا بھی کیسے استعمال کرتے تھے نا. تو یہ شہد اب اتنا انڈیا میں استعمال ہو، اتنا گورا اس کو استعمال کر.
عربی تو اس کے بغیر دن ہی نہیں چڑھاتا نا اس کا. اس کے تو جو شہد ہوتا ہے وہ 5 لاکھ روپے کلو، 10 لاکھ روپے والا کلو، فلانا کلو. مکھیاں مانیٹر، اس کے اندر یہ والا نکلے گا. وہاں بندے بٹھائے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی مکسنگ نہ ہو، ایسا نہ ہو. اس کی جو رائل جیلی ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز کو فائدہ دے کے جاتی ہے. آج ہم اپنے آنکھوں کے آگے نا قسم کھا لیں اپنے لیے، ہم سب سے پہلے میں پھر آپ، یہ سارے اسٹور کو ہم صاف کریں گے. میرے پیچھے میری بہو نکال کے نہ پھینکے آنا، میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جاؤں گی. میں اپنے آپ کو ہلکا کروں. ہماری نیچر میں ہوتا ہے، ہم نے اسٹوریج کی ہوتی ہے، فضول برتن چیزیں تماشے سامان رکھے ہوتے ہیں. اللہ مرنے سے پہلے میں سب چیزوں کو حل. اب سوچیں جب ایک ریڑے پہ جا رہا ہوتا ہے کوئی تو اس بیچارے کا گھر کو جھگی الگ سے الگ ہو رہی تھی، ایسے ڈنڈے پہ چارپائی پہ انہوں نے پتیلی لٹکائی ہوتی، ڈبہ لٹکایا ہوتا ہے، ادھر پڑا ہوتا ہے، ادھر پڑا ہوتا ہے، ادھر پڑا. حشر کے اندر سب لٹکا دیا جائے گا جو جمع کر کے رکھے، لاد دیا جائے. پتہ نہیں کیا ہوگا کہ سروں پہ گھر رکھ دیے جائیں گے. آپ پڑھیں گے اس چیز، جس جو چیز بھی نفس کی مرغوب کو ہم نے کر لی ہے نا اپنے، بس ٹھیک ہے نیسیسٹی ہے، اچھے سے اچھا بنایا، اچھے سے اچھا پہنا، نیسیسٹی ہے. لیکن اب اس کو سنبھالی جاؤں، چھپائی جاؤں، رکھی جاؤں اور دیکھی جاؤں، کری جاؤں. اتنے بیڈ کور رکھے ہوتے ہیں، اتنے تولیے، اتنا سامان. اور جب کسی غریبوں کے گھروں میں جائے تو کہ تولیہ نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. قمیض اٹھاؤ اور منہ صاف کر لو، شاباش، منہ دھو اور صاف کر لو. صابن نام کی چیز نہیں ہوتی. ریئلی ایک تھے، ان کی ڈیتھ ہوگی بیچاروں کی، وہ رشید صاحب ایک اور بھی، وہ صابن، سلائی مشین، ایک اور کیا چیز تھی، ہاں کپڑے دھونے والا، منہ دھونے والا صابن اور ایک سلائی مشین رمضان میں دیتے. کہتے مجھے سب سے زیادہ یوزفل چیز بس یہ لگتی ہے جس کے گھر میں یہ پھٹا کپڑا بھی سی کے پہن لے گا، چیزیں بھی صحیح کر لے گا، اور صابن بڑا ناپید چیز ہوتی ہے. تو اس لیے جب بھی راشن پیک بنائیں تو صابن بھی اس میں ضرور ڈالنے کی کوشش کریں. دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ علم کامل اور قدرت بھی رکھتا ہے. دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر، کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا. یہ اللہ کرے میں نے بنایا. پھر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کی حصے دار. تو کیا اللہ کا احسان ماننے سے انکار کرتے؟ کیا سمجھ آتا ہے شاید کے ساتھ آپ کو؟ فلسفہ معیشت اور فلسفہ قانون کیا ہے؟ اور رزق میں فضیلت دینا اور نوکروں غلاموں کو، اب اللہ کے ہم غلام ہیں لیکن اللہ ہمیں کتنا رزق دیتا ہے. ہم مانگتے ہیں لیکن ہمیں اتنا بھی نہیں دے دیتا کہ تم جتنا مانگو سارے دے دیتا ہوں، شاباش، تم اتنا نہیں دیتا، ہماری حیثیت کے مطابق ہی دیتا ہے. اب جب حیثیت کے مطابق ہمیں دیتا ہے نا، قانون معیشت کی پہلی چیز ہے یہ نا، اور ضد ہے شرک کی اور توحید کی. اللہ پھر ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے میں نے تمہیں دیا شاباش، اوپر سے میں کتنا دیتا ہوں. اب تم بھی ذرا اپنے غلام کو دے کے دکھاؤ نا مجھے، تم بھی تو میرے غلام تھے، اب بندے تھے نا. کیسے میں نے تم پہ بارش کی، جیسے میں نے تم پہ بارش کی تم بھی کر کے دکھاؤ مجھے ذرا. اے ابن آدم، میں تجھ پہ خرچ کروں تو دوسروں پہ خرچ کر. جسٹ امیجن، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ کہاں اچھی ہو، پروفٹ کیسا ہو. ایج ہو جائے نا 60+ تو نیشنل سیونگ پہ 60 سال والے کو تو مہینے پہ اتنے ملتے ہیں، اس پہ اتنے ملتے ہیں. اسی ہرس میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یہاں ایک بندی ہماری بڑی ساتھی تھی، تو وہ روز مجھے کہ میرا نیشنل سیونگ میں مسئلہ ہے باجی، مجھے پیسے نہیں دیتے، میرا میاں فوت ہو گیا، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ چل پڑی. جب نیشنل سیونگ پہ گئی تو اسی طرح رش تھا. اور جو لوگوں نے پکڑے تھے نا 10-10 لاکھ والے نوٹ، وہ اتنے 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 ساروں نے پکڑے. کوئی رینیو کرانے کچھ کرنا، کچھ اس پہ مہینہ لینا ہوتا ہے، کچھ کرنا، اتنے. جب میں ان افسر کے پاس جا کے بیٹھی نے کہتے باجی آپ کس کے ساتھ آ گئے؟ یہ باجی اس کے بیٹے کا حصہ ہے. اور کہتی میں نے بیٹے کو نہیں دینا، نافرمان ہے. مجھے یہاں نہیں، اس نے کہا میرا حصہ ہے اور میں ساتھ چل رہی کی چل سے میں سپورٹ کراتی ہوں. تو یہ آپ سوچیں، میاں بھی فوت ہو گئے اور سب کچھ، پھر بھی ڈاکٹر سرار یہاں پہ آئے تھے اور یہاں لیکچر بیٹھ کے دیا تھا اس برانچ میں. ایک بیوہ اٹھی، انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے اور میں نے ایسے سنبھال کے رکھے ہوئے اور یوں میں اس پہ بینک پہ کہتے ہیں بہن استعمال کریں اور ختم کریں، مت استعمال کریں، میں آپ کو نصیحت کرتا ختم کریں. اور اگر ختم ہو گئے کہتے پھر کسی کو موقع دیں بیوہ کو لک آفٹر کریں. وہ معاشرے کی ڈیوٹی ہے کہ بیوہ کو لک آفٹر کرے گا. تو آپ یہ اس طرح کے کام مت کریں. یہ جو
سود کے لین دین میں نہ آ جائیں، اس طرح اس زمرے میں نہ آ جائے کہ آپ کی آخرت تباہ ہو کے رہ جائے، تو آپ ہر وقت اسی 3-13 کے چکر میں سے نکل کے اس وقت تو اپنی عبادت پہ فوکس ہو جائے. مطلب کس ایج فیکٹر میں ہم ہوتے ہیں اور کیا ہماری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کیا ہماری کسی گھر میں کسی کی 3 بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے نا کہا کہ یہ نا بابا لاکر میں زیور رکھ دے ایسے. بابا تو تیش میں آ گئے، متقی پرہیزگار بندہ تھا. انہوں نے کہا کہ میری بیٹیوں کے پیچھے پڑ گئے، بیٹا یہ بیچو، یہ تم نے کیا سانپ پال رکھے، یہ تو امت محمدی میں تمہاری ماتھے اور پیٹھ داغی جانی ہے، بیٹا یہ نہ اسے جمع کرو، بیٹا یہ حکم نہیں من. جو متقی ہوگا اس کا لیول یہ ہوگا، جس کا ہوگا اس کا لیول اس طرح سے آئے گا. بیٹا اس کو کسی رفائی کام پہ لگا لیا آپ، وہ ان کو کنونس کریں، وہ چلیے مجھے کریں فون کے، نہ ایسے کہہ رہے ہیں ہمارے پیچھے پڑ گئے، ہمارا زیور دیکھ لیا، ہمارے پیچھے پڑ گئے ہمارے زیور کے یہ زائد. میں نے کہا وہ اپنے تقویٰ کے مطابق کہہ رہے ہیں، آپ اپنے تقویٰ کے مطابق عمل کرتی جائیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آج ہم واقعہ معراج پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے نا کن کن کی جنتیں، کن کن کے محل کیا دیکھ لیے وہاں پہ. جن کے پاس زائد تھا انہوں نے اللہ کی راہ پہ لگا دیا. ہم پہ ہمارا کیسا ایسا ایمان، ہم کہاں سے زائد لگانے والوں میں سے. بلیو می، میں نے کہا نا ہم تو زائد کی تو پالیسی سوچیں گے کہ بنے کیا پالیسی، اور اس میں اس عمر میں ہمیں ملے کیا، اور اس میں ہو کیا. یعنی عین الیقین کے ساتھ ہمارا کیوں نہیں معاملہ بن پاتا. اور اس وقت جتنی زکوٰۃ ہے اس کی روٹیشن اگر ہو جائے، اور جتنی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے اور سونا ہے نا پاکستان کے اندر، وہ سیل ہوتا ہے، اس کا سیل ٹیکس سیدھے ہوتے، ایک پوری قوم کی ورتھ پتہ چلتی ہے کہ کتنی ورتھ ہے، کس نہ کس کے پاس ہے نا. تو وہ اللہ ہے رزق غلا. اللہ تعالیٰ کی پھر قانون سمجھ آ گیا نا آگے آپ کو کہ کیا ہے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اس نے ان بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے عطا کیے. بیٹے اور پوتے، یہ پوتے کیسے آ گئے؟ اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو لے. ہائی لائٹ کریں، انسان کا سسٹم بیٹے اور پوتے کے ساتھ چلتا ہے، لینیج اس کے ساتھ ہوتی. دادے کی پوچھ ہوگی، اور جو ہماری بیٹیاں وہ الگ گھر، ان گھر کی ان کی ویلیو ہوگی، وہ ان کے ساتھ پہچانی جائیں گی جہاں ان کے بچے ہیں. اور اگر وہ ادھر ہی آ کے شادی شدہ ہو کے بھی ادھر ہی رہے تو دین اٹس ناٹ فیئر. اس سسٹم کو سیٹل ڈاؤن کیسے کریں؟ جس گھر کی ریت میں دادا کے انڈر بچے رہ رہے ہو نا، تو وہاں پہ اس کی پوچھ ہوگی اگر وہاں شریعت نہیں. نعمت الہی، یہاں پہ اللہ نے پوتے کو بلیسنگ کہا. اگر ہم اس کو اطاعت گزار فرمانبردار، دادا زندہ ہو اور اس کو 5 وقت کا نمازی نہیں بنا رہا تو دادا کی پوچھ ہے. خالی دعاؤں سے کام نہیں بنتا، یہ بنتا تب ہے کہ میں خود جانوں، چلو شامت میرے ساتھ چلو، پھر کام بنتا ہے. اب کیا یہ لوگ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہیں، باطل کو مانتے ہیں، اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں ان کے ہاتھ میں نہ آسمان زمین سے کچھ رزق ہے نہ زمین میں، نہ یہ وہ کام کر سکتے. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ہائی لائٹ کریں، اللہ بار بار مثالیں دیکھیں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کرتا ہے نا. اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو غلام ہے، دوسرا اس کا مملوک ہے، خود کو اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا جس ہم نے اپنے سے اچھا رزق عطا کیا، اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے. بتاؤ دونوں برابر ہیں؟ دونوں ہی غلام تھے، دونوں کو رزق دے دیا. ایک خرچ کرتا ہے کھلے اور چھپے. اس مثال سے کیا سمجھ آیا بتائیں؟ ہاں جی، کیا سمجھ آیا؟ سائمہ کو ذرا بلائے گا، یہ اے سی اور کچھ نہیں چل رہا بالکل. پنکھا کدھر ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ ایک غلام ہے، ایک خرچ ہی نہیں کرتا، ایک کرتا ہے. کیا میں نے اس کو بنایا، یہ کیا بن کے بیٹھا؟ بتائیں کیا کیا سمجھ آیا؟ اللہ اس کی اتنی اچھی مثال دے کے بتا رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے جو میں چاہتا. خرچ کرنے میں کیا آ جاتا ہے؟ خرچ کرنے میں بالکل اس کی ہوا نہیں ہوتا. دیکھیں ذرا آگے چیک کریں، اور پیچھے بھی نہیں ہے. کیا خرچ کرنے میں آ جاتا ہے؟ اچھی بات ہی کہہ لیں، اچھے مشورے ہی دے دیں، گھر کے اندر کچھ اچھے ہی بن جائیں، ہم فائدہ دینے والے بن جائیں، محلے داروں کو فائدہ دینے والے بن جائیں. کس طرح سے ہم فائدہ دے سکتے ہیں وہ بات بتائیں. بینیفیشل ضروری مال ہے کہ کیا ہے؟ ایک شخص اللہ کے نبی دیکھا میں رات میں، اتنا اونچی جنت میں تو کیسے پہنچ گیا؟ یا رسول اللہ، ایک ٹہنی لوگوں کو تنگ کرتی تھی، میں نے وہ کاٹی، مجھے اللہ نے جنت میں پہنچا دی. پھر کس کو سنا تھا؟ قرآن پڑھ رہے تھے. یہ کون ہے یہ صحابی جس کا وہ یہ تو یہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ اس سے قرآن سن لے، اس کا مقام اتنا ہو گیا، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گیا والدین کا فرما بردار. ایسا کام تھا اس کا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اتنے آنرز دیتا ہے. تو یہ خرچ کرنے کے اندر جو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا نا، اور ایک ڈھیٹ ہوگا، ہٹ دھرم ہوگا، اس کا سب کیا طرح رہ جائے گا اس دنیا کے اندر. اللہ کی بات سن کے نہیں دے گا،
اللہ مثالیں دے دے کے سمجھائے گا. جب تک ہمارے اندر یہ نہیں آئے گا، ہم دیکھیں، ہم کھڑے ہو کے کبھی کہہ سکتے ہیں میرے بھی فکس کر گئے ہیں. عدی بن حاتم 300 لوگوں کا قبیلہ آیا اور قید ہوا، اللہ مشرک تھے. عدی بن حاتم کی بیٹی اٹھی، مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا میرے باپ کے محل کے 8 دروازے تھے، اور 8 دروازے ایسے تھے کہ ہر دروازے سے بیوہ، یتیم، مسکین، فلانا. اگر ایک بندہ 8 سے بھی آ جاتا تھا تو میرے باپ نے کبھی انکار نہیں کیا تھا. میں اس عدی بن حاتم تائی کی بیٹی ہوں، اور میرا قبیلہ، اللہ کے نبی نے کہا یہ کال میں سچی ہے تو اس کا سارا قبیلہ آزاد کر، سارا قبیلہ آزاد کر دیا اللہ کے نبی نے. واٹ وی ہیو ٹو پریزنٹ، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا اللہ کو پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہم نے پڑھ تو لیا لیکن ہم من پسند مال نہیں دے سکتے. اب بتائیں سونے کی سونا زکوٰۃ نہیں، ہم تو نہیں دے سکتے. پلیز اللہ تعالیٰ ہم پیسے دے دیں، پلیز اللہ تعالیٰ ہم ادنا سے تیسری سا چیز دے دیں نا، کے ہم ایسے کر دیں، ہم ایسے کر دیں، ہم توڑ توڑ کے دے دیں، ہم یوں کر دیں. ہم کسی بھی چیز کو اس کے مقام اور اینڈ تک پہنچانے والے نہیں ہیں، آسر اور خوبصورت طریقے سے کرنے والے نہیں ہیں. ہم محسنین والی کیٹیگری میں کیسے پہنچے؟ اللہ چھپے اور کھلے سب جانتا ہے. یہاں سے جو مشرک تھے وہ اور ان کے رہبانیت کے جو بابے پیر تھے بہت مال و دولت جمع کر کے رکھتے تھے. آج ہمارے مدرسوں ان سب کا بھی یہی حال ہے. کسی بینیفٹ پہ پیسہ نہیں لگاتے، کسی کنسٹرکشن پہ پیسہ نہیں لگاتے، اندر باتھ روم ہے حال و بحال ہوتے ہیں. اللہ مثال دیتے ہیں الحمدللہ، مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو بھی نہیں مانتے. کیا کریں؟ جس نے گمراہی میں رہنا ہے، جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیٹا تمہارے وقت میں کام آئے گا، اللہ نہیں کام آئے گا بیٹا، یہ چیزیں کام آئیں گی. ان کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ اللہ کار ساز ہو، اللہ وکیل ہو، وہ ہمارے ساتھ چلے. باقی بھی چیزیں زندگی میں چلتی ہیں لیکن ہم بیلنس کریں. کیا ہے؟ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، 2 آدمی، ایک گونگا بہرا کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بناؤ، جدھر بھی اسے بھیجے کوئی بھلا کام ہی نہ بن پائے. دوسرا شخص ایسا کہ انصاف کا حکم دیتا ہے، خود بھی راست پر قائم ہے. بتاؤ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ اپنے اوپر رکھیں ہر آیت کو اور لکھیں ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میرا کیا مقام ہے. کہ میں گونگی بہری بن کے اس کتاب کو سن کے سائڈ پہ بند کر کے پھر بیٹھ جاتی ہوں، یہ اللہ کا. اور ایک میرا غلام ہے، انصاف کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے. دونوں مثالوں میں سے اگزامپل لیں. زمین و آسمان کی پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ، قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ بھی اسی کے پاس ہے، مگر بس اتنا کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. او مائی گاڈ، قیامت کب آئے گی؟ پلک جھپکنے کے ساتھ. جو آنکھ کا اوپر والی پلک نیچے آتی ہے نا، اس ٹائم میں قیامت آ جائے. کوئی ٹائم نہیں ملے گا، کوئی کچھ نہیں ملے گا، اور ہوگا کیا؟ سنبھلنے کا وقت نہیں. نفخہ اور سورہ زلزلہ کے اندر اس کی تفسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کانسٹنٹلی زمین ہلنا شروع ہو اور کانسٹنٹلی زمین میں سے آواز آ. لیکن اللہ تعالیٰ یہ اتنی اذیت ناک، کوئی ایک چھوٹی سا فون بھی بج رہا ہو تو انسان جلدی سے اس کو بند کرتا ہے، اس کی آواز بھی بری لگنا شروع ہو جائے. کانسٹنٹ ہلنا، کانسٹنٹ آواز، کانسٹنٹ چیخو پکار، اور کانسٹنٹ دھنی ہوئی روئی کی طرح سب چیزوں کا اڑنا شروع ہو جائے. اس وقت انسان کا کیا؟ اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، اس حالت میں تم کچھ نہ تھے، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، تم شکر گزار بنو. ہائلائٹ کریں کیسے آئے ہمارے اندر شکر گزاری، کس طرح سے شکر گزار بنے. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بدولت نا ہم پہنچتے ہیں نا آگے، وہ چیزیں یہ ہیں: سماعت، بینائی اور تفکر اور فکر. کیسے کریں؟ ان آنکھوں کا صحیح استعمال کیسے ہو، اس سوچ کا صحیح استعمال کیسے ہو، ترقی کے راستے میں جانے والی. اللہ ان نعمتوں کی شکر گزاری دیتے ہیں، ان نعمتوں کی شکر گزاری دیتے. کیسے شکر گزاری؟ اللہ آنکھ ہے ڈھونڈنے والی بن جائے، اللہ کان کبھی کوئی بری بات سنے بھی تو دل تک نہ جانے دے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں دل دیے لیکن تم شکر گزار نہیں. دل میں کیسے شکر گزاری ہے؟ روزانہ صبح اٹھ کے جب آپ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دوبارہ کھڑا کر دیا. الحمدللہ صبح اٹھتے بستر سے بندہ کرتا. کہاں سے آواز نکلتی ہے آپ جب الحمدللہ کرتے ہیں؟ کس جگہ سے کہتے ہیں وہ بتائیں. کون سی کس قسم کی شکر گزاری آتی ہے؟ جتنے جتنے احسانات کی شکر گزاری ہوگی اتنا اللہ بندہ کا شکر گزار بنتا ہے. اللہ تیرا یہ احسان ہے، اللہ تیرا میرے پہ احسان ہے. جس کا احسان ہو اس کے سجدے شکر کیسے ہوتے ہیں، اس کے آگے جھکنا کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آنکھ کان کا اس کا شکریہ، پہلے دل پاک ہوا اس کا شکریہ، اور پھر اللہ کے احسانات. تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو کر ہی نہیں سکتے. جن کے پاس نہیں نا نعمتیں ہوتی کبھی جا کے دیکھا کریں
جن کے گھروں میں بیٹا نہ ہو، خالی بیٹی ہو، جو بس بیٹی ہے، اس طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں، اس کو چیزیں نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کوئی وسائل نہ ہو، جب اللہ نے سب چیزوں کی بلیسنگ دے دی اور اتنی زیادہ شکر گزاری اور نعمت کا صحیح استعمال، اللہ تمہارے گھروں کو جائے سکون بنائے، ہائی لائٹ کریں، اور قسم کھائے میں اس میں کوئی بے سکونی والی بات نہیں کروں، میں اس میں کوئی کرٹیسزم والی بات نہیں کروں، میں اس میں کوئی تان والی بات نہیں کروں، میں اس میں کسی کو تنگ نہیں کروں، اس کے لیے اپنا خود دکھیں کہ جس گھر میں بحث تکرار ہوگی میں تانا کروں، میں کسی کی سگی نہ بنوں اس گھر میں اس کی ہدایت کی دعائیں نہ مانگوں، گھر ڈوب جائے، گھر زرر بن گیا، زرار والی مسجد بن گئی، اس میں دھم کر کے گر جانا ہے۔ ہر چیز کی پردہ پوشی کریں، اگنور کریں اور دعائیں مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو سارے معاملات ہیں ہماری نسلوں میں سے خیر نکال دے، اس چیز کے حریص ہو۔ جانور کی کھالوں تمہارے مکان پیدا کیے، کہ تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اسے جانور کی سوکھ خون بالوں کے تمہارے پہننے اور بٹنے کی چیزیں بنائیں، جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہے۔ اس نے تمہیں اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزیں تمہارے سائے کا انتظام، پہاڑوں میں تمہاری پناہ گاہیں بنائیں، تمہیں ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کے جنگ میں تمہاری حفاظت، اس طرح تم پر نعمتیں تکمیل کر دی، شاید تم فرما بردار بنو۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ نہیں، یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گا، ہائی لائٹ کریں۔ انکار سے مراد پتہ کیا ہوتی ہے؟ انکار سے مراد یہ ہوتا ہے طرز عمل ٹھیک نہ ہونا، وے آف لائف کو میں امپروو نہیں کر رہی اللہ کے حکموں کے مطابق، یہ ناشکرے پن کی فرسٹ نشانی ہوتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کہتے جائیں پچھلی قوموں کی بربادی اسی لیے کہ سن کے نہیں دیتے تھے۔ اب دیکھیں احسانات کا شکریہ اللہ کے ساتھ کیسے کیا جائے، بس انعامات کی شکر گزاری، انکار نعمت اور کفران پہ پکڑ آئے، سب سے پہلے اپنے آنکھ ہاتھ کان پہ شکریہ کی کریں، اور پھر اپنی نعمتوں کا، ہر چیز کا، صبح اٹھے پاؤں نیچے رکھا اللہ تیرا شکر، صحت دی تندرستی دی اللہ تیرا شکر۔ جو ہمارے بڑے تھے وہ بہت شکر 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 کرتے تھے، بہت ذکر کرتے تھے، ہم بس فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی، نہ ایک لمحہ بھر کی مہلت۔ پھر جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو اے پروردگار یہی ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارے، اس پر ان کے معبود انہیں صاف جواب دیں گے تم جھوٹے ہو۔ اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے، ان کی ساری افطرا پردازیاں رفو چکر، جو دنیا میں جن لوگوں نے خود کو کفر کی راہ اختیار کر کے رکھا، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے، اس فساد کے بدلے دنیا میں برپا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 1 منٹ کے لیے بند کریں ریکارڈنگ۔